اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ زنا کے مفاسد کیا ہیں۔ زنا کے مفاسد نہایت خطرناک ہیں۔ اس سے بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہر انسان کی بیوی، بیٹی، بہن، ماں کی عصمت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور اس کے لیے سخت ترین عداوتیں اور بغض، کینہ پھیلنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ زنا سے دنیا بھر کی خرابیاں وابستہ ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قتل خون ریزی کے مفاسد کے بعد زنا کے مفاسد کا درجہ ہے، اور قتل کے گناہ کے بعد زنا کا گناہ آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت میں قتل کے ساتھ ہی زنا کا ذکر کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ الفرقان میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں زنا کو شرک اور قتل نفس کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ اس جرم کی سزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلود فی النار اور سخت ترین ذلت امیز عذاب قرار دی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ کیونکہ زنا دنیا میں بھی ہلاکت اور تباہی، بربادی مچاتا ہے، اور آخرت میں بھی عذاب، رسوائی، ذلت اور اللہ کی پھٹکار کا ذریعہ بنتا ہے۔ بندوں کی فلاح اور نجات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت کے ساتھ معلق رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون، سورہ المؤمن کی پہلی آیت ہے، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا على ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتوں میں سے نہیں ہے۔ پھر وہ ساتھ ہی فرما دیا، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یہ آیت 3 امور پر مشتمل ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک، شرمگاہ کی حفاظت نہیں جو کرتا وہ فلاح سے محروم رہ جاتا ہے، وہ آدمی ملامت اور پھٹکار اس کے حصے میں آتی ہے۔ اور تیسری بات، جو وہ آدمی عادین میں سے ہے، یعنی کہ زیادتی کرنے والا ہے، غلط کار ہے، گمراہ کار ہے، اس کی بات ہوئی۔ اور پھر یہ کہ جو آدمی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے وہ اپنے لیے فلاح کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے، جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے ایمان والوں کو کہہ دیں کہ غیر محرم عورتوں اور اپنی آنکھیں سے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنی شرمگاہوں کی پوری پوری حفاظت کریں، اور انہیں سمجھا دیں کہ اللہ ان کے اعمال اور کردار کو دیکھ رہا ہے اور ان کی ہر چیز سے باخبر ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ الغافر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے کہ نظر کی حفاظت کتنی ضروری ہے، چونکہ ہمہ قسم کی بدعمالیوں اور بدکرداریوں کی ابتدا نگاہ سے ہوتی ہے۔
اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے آنکھ کی حفاظت کی بات کی. دنیا کے تمام حوادثات اور واقعات کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نگاہ سے. جس طرح کہ بڑی سی آگ کی ابتدا ایک ننھی سی چنگاری سے ہوتی ہے، اسی طرح شہوت میں سب سے پہلے آنکھ کو مجروح وہ کرتی ہے، پھر اس کے بعد وہ دل کا رخ کرتی ہے، پھر انسان کے قدم کی طرف رخ کرتی ہے، اور گناہ کی طرف اس کے قدم جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اسے گناہ سرزد ہوتا ہے. اسی بنا پر بعض بزرگوں نے کہا ہے نا کہ جس نے بھی ان 4 چیزوں کی حفاظت کر لی وہ کامیاب ہو گیا، اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا. نگاہ کی، خیالات کی، الفاظ کی اور اپنے قدموں کی. بس بندے کا فرض ہے کہ وہ ان 4 چیزوں کو یا ان 4 چیزوں کی پوری طرح حفاظت کرے. کیوں؟ کیونکہ دشمن انہی دروازوں سے، یہ چور دروازے ہیں، انہی دروازوں سے وہ اندر داخل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نگاہوں کی، اپنی خیالات کی، اپنی الفاظ کی اور اپنے قدموں کی حفاظت کرنے والا بنا دے. آمین اللہم آمین. دیکھیے اس کے ساتھ ایک اور بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو خصوصی طور پر اس بات کی طرف ان کی توجہ دلائیں کہ یہ جو گیدرنگ ہوتی ہے، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں بچے آتے جاتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوتا، لیکن اسی کے دوران وہ بیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو بتائیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو کچھ کھانے کو دے، آپ کو اپنے پاس بلائے، آپ کے جسم کے کسی حصے کو ہاتھ لگائے، تو آپ نے اس پہ کیسے ری ایکٹ کرنا ہے. آج فتنوں کے دور میں ہمیں اپنے بچوں کو، خود کو ان ساری چیزوں سے اویئر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں کہ آپ کے گھر کے جو بڑے ہیں نا، وہ آپ کے بچوں کے ساتھ غلط کاری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، ان کو ہراسن کر کے، ان کو مجبور کر کے وہ یہ کام کروا رہے ہیں. مت کریں اعتبار کسی پہ بھی. نہ محرم ہو تو بالکل اپنی بچیوں کو، وہ سگا ماموں ہو، چاچو ہو، وہ تایا ہو، وہ کوئی بھی رشتہ ہو، ان کو ان کے پاس نہ جانے دیں. اکیلے میں تو بالکل بھی نہ جانے دیں. اللہ کی قسم شیطان ہر انسان کو ورگلا دیتا ہے. کہ آپ لوگ دیکھیں ریسنٹلی جو ہم نے کورس ڈیلیور کروایا ہے پیرنٹنگ کا، بلیو کریں لوگوں کی ایسی کہانیاں آئی جن سے ان کی بچیوں کا بچپن تباہ ہو گیا. صرف اپنے گھر والوں جن پہ ہم بہت اعتماد کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ جن کے اپنے رشتے ہیں، ان کے محرم رشتے ہیں، انہی نے ان بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور ساری زندگی کے لیے وہ بچیاں جو ہے اپنا اعتبار کھو دیتی ہیں، اپنا کانفیڈنس وہ کھو دیتی ہیں. وہ دنیا میں آگے بڑھ کر جینا نہیں چاہتی، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتی. اور آج کے دور میں یہ جو ہے نا یہ فون ہمارے ہاتھوں میں، اس نے زیادہ ہی تباہی کر دی ہے. انسان کو معلوم ہی نہیں پڑتا کون ہے، کیسا ہے، اس کی ایج کتنی ہے، اور بس انسان بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. اور اسی چیز سے ہمیں نا اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتایا تھا کہ 10 سال کے بچے اور بچی کو بستر ان کے الگ کر دو؟ اس کے پیچھے یہی بات تھی کہ انسان جب 10 سال کا بچہ یا بچی ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ چیز جو ہے، اس کی شہوت ابھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور گھر کے اپنے جو ہوتے ہیں وہی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. استغفر اللہ. تو آج سے اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ خود بھی عمل کروں گی اور سب کو بتاؤں گی بھی، اور ان فتنوں کو روکنے کی میں پوری کوشش بھی کروں گی.
اور ہر ایک کو اس کی اویئرنیس بھی دوں گی. اپنے بچوں کو خاص طور پر کسی پہ میں اعتبار نہیں کروں گی. آج کا دور ایسا ہے کہ کسی پہ اعتبار آپ کریں ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہم جو پڑھ رہی ہیں، جس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ پوائنٹ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ یہ جو زنا ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ ان 4 چیزوں سے ہی پنپتا ہے جو ابھی میں نے ظاہر کی نا، آپ کو بتائیں کہ یہ 4 چیزیں اگر ہم ان پہ عمل کر لیتے ہیں تو ہمیں نہ صرف ہماری زندگیاں بچیں گی بلکہ ہماری بچوں کی زندگیاں بھی بچ جائیں گی. نگاہ کا ہم نے اپنا جو ہے اس پہ کنٹرول رکھنا ہے، اپنے خیالات پہ کنٹرول رکھنا ہے، اپنے الفاظ پہ کنٹرول رکھنا ہے، اور اپنے قدم جو ہے اس کسی بھی قسم کی اس طرح کی آدمی یا ایسے شخص کی طرف بڑھیں یا ایسی محفل کی طرف بڑھیں، میں نے ان کو روکنا ہے انشاءاللہ.